ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ زمر کی 65 سے لے کے 67 تک کی 3 آیتیں ہیں جو پڑھی گئی ہے۔ ان آیتوں کے مطالب سے پہلے جو بات ہمارے ذہنوں میں ہونا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ختم ہو چکا، ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر مسلمان قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کیے ہیں، تو پھر کیا واقعی جو آیتیں اب جو پڑھی گئی ہے یہ ہمارے سامنے گزری ہوں گی؟ لیکن اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کا جو حال ہے، ان کے جو عقائد ہے وہ پھر بھی مشرکانہ ہے۔ کیا ہم اب بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے؟ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھ چکے ہیں، سمجھے ہیں، سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ آیات پر ان آیات پر گزرے بھی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی۔ ان جو آیات کے جو مطالب ہے، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات پیش کر لیں۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، جب یہ دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو مشرکانہ عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جو آیات کے مطالب ہے، قل افغیر اللہ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جاہلوں سے، جاہل ہے یعنی نادان نہیں ہے، جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر شریک کر رہے ہیں، مسلمات ہے، اس کو قبول کر رہے ہیں، حق سے ناواقف یعنی جذبات کی رو میں بہہ جانا۔ تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا یہ جاہل مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں، دوسروں کی عبادت کرو، دوسروں کو پکارو، دوسروں کو دعاؤں میں جو ہے نا واسطہ وسیلہ لو؟ حالانکہ میری طرف، مجھ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف، امتوں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی جو ہے نا شریک و دخیل نہیں کرنا۔ اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو تمہارے کیے ہوئے سارے صدقے، یہ جو روزے ہیں، یہ زکوٰۃ، یہ صدقے، یہ فطرے، یہ نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ باطل ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی اور حق کر لیے جائیں گے، اور انجام کے اعتبار سے گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ وہ نقصان ہے ابدی انجام، دوزخ کا عذاب۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے نبی آپ اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے بنے رہیے۔ یعنی شکر گزاری کیا ہے؟ کھا کے ڈکار لینا نہیں ہے، وہ بھی شکر ہے، لیکن اصلی جو شکر گزاری ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی کسی بھی حیثیت سے شریک و دخل نہیں کرنا،
اور اس اسباب کی دنیا میں اللہ رب العالمین مادی و ٹھوس اسباب کے ذریعے اس نظام کو چلا رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں۔ اس میں بغیر اسباب کے بھی نظر لگنے سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، مالی جانی، جادو سے بھی جو ہے نا مالی جانی نقصان ہوتا ہے، سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ تو کیا کرو آپ، جو میری ہدایتیں تم کو دی گئی ہے، مجھ کو خالص پکارو، میری خالص بندگی کرو اور میرے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو، زندگی کے ہر معاملے میں۔ وما قدر اللہ حق قدری، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی جس طرح قدر کرنا چاہیے اس طرح یہ قدر نہیں کر رہے ہیں۔ وہ خالق کائنات کون ہے؟ معمولی ہستی ہے، الحمدللہ اس کی پوری وضاحت قرآن مجید میں کر رہے ہیں۔ ویسے مسلمات ہے، ہمارے مسلمات ہے، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فأنا تصرفون۔ سورہ زمر کی آیت ہے 6 نمبر کی۔ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اللہ رب العالمین، انٹروڈکشن، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ وہ جن کو تم شریک و دخیل کر رہے ہیں، مردہ اور غائب ہستیوں کو، جن کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کو خود نہیں معلوم کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ پھر ان کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ کہ وہ زندہ ہے تو سنتے ہیں تو تمہاری بگڑی بناتے ہیں کا تصور۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا حوا علیہ السلام کو، اور ان دونوں سے تم کو کثرت سے کیا کرا، جوڑوں کی شکل میں تم کو پیدا کر دیا، اور تمہارے لیے ضرورت زندگی کا سامان جو ہے مویشی چوپایوں میں سے 8 قسم کے نر و مادہ تمہارے لیے اتارے۔ پھر تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کرتا ہے، خلقت، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت کی شکل میں تم کو جو ہے نا 3 تاریک پردوں میں تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی ہے جی تمہارا پروردگار اللہ جس کو تم پکار رہے ہیں۔ کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ 3 تاریک پردوں کے اندر ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں لے آنا، پھر اس کی پرورش کا نظام پیٹ کے اندر بھی چلانا، کیا معمولی بات ہے؟ یہ ہے تمہارا پروردگار، لہ الملک، اسی کی فرما روائی ہے، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پوجنے کے لائق، دعا کرنے کے لائق، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے یہ کام ہیں۔ پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ سوچئے، ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو ہے نا حفاظ ہے، ہمارے جو ہے دینی رہبر ہے، ہم کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ جبکہ شرک کی کلیہ تردید ہے، کلیہ تردید۔ اسی بات کو مختلف انداز میں اللہ رب العالمین سورہ روم میں فرما رہے ہیں کہ ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون، کہ جو ہے نا وہی اللہ جو تم کو پیدا کیا، پھر تمہارے رزق کا انتظام کیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو زندگی بخشے گا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرے غیر اللہ ہے جن کو تم مشکل مصیبت میں پکار رہے ہو؟ کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا ان کاموں میں کوئی ان کی جو ہے نا شراکت ہے؟ اللہ کی ذات سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات ان سارے نقائص اور کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، ایسے عقیدے سے پاک ہے۔ اس کو شرک قرار دے رہے ہیں اللہ رب العالمین، خالق کائنات۔ مسلمان الا ماشاء اللہ اس کو ہدایت سمجھ رہے ہیں، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ سوچئے، ہم جبکہ قرآن کو ختم کر چکے ہیں، قرآن کو ختم کرنے والے کتنے کی بار ختم کیے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن کیا ان آیات پر گزر بسر نہیں ہوا ہمارا؟ پھر کیا عقیدہ ہم جو ہے نا اختیار کر رہے ہیں؟ سوچئے بھائی، ہم کو اللہ کی ان آیات کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور اصلی شکر گزاری کیا ہے؟
اور ناشکری کیا ہے معلوم کرنا ضروری ہے. اور اگر ان عقائد کی اصلاح ہم نہیں کریں گے، اگر کفر کی حالت میں جان دے دیں گے تو اس کا جو انجام ہے آخرت میں جہنم کی آگ ہے، جس آگ سے اللہ رب العالمین ہم کو بچانا چاہ رہے ہیں. اس آگ سے ہم کو اللہ رب العالمین بچانا چاہ رہے ہیں. جو سورہ زمر کی آیت میں پڑھا تھا 6 نمبر کی، اس کے بعد کی جو آیت ہے، اصلی جو شکر گزاری کیا ہے، اپنا تعارف اللہ رب العالمین کرواتے ہوئے کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے تم کو جوڑوں کی شکل میں جو ہے نا پیدا کیا، پھر تمہارے لیے جو ہے 8 قسم کے نر و مادہ چوپایوں میں سے تمہارے لیے اتارے، اور تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کرتا ہے، ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں لے آتا ہے 3 تاریک پردوں میں. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی فرما روائی ہے آسمان و زمین میں. تم پھر کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ شرک کی نفی. آگے کی جو آیت ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان تکفروا، اس طرح بیان کرنے کے بعد، اپنے تعارف کو دینے کے بعد، یہ انسان کے مسلمات میں سے ہے، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو. کہنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ اگر تم انکار کرو گے اللہ کے الہ واحد ہونے کا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اس رب کا، اس کی پرورش کے اس نظام میں تم غور نہیں کر رہے، لیکن تم شریک و ربوبیت میں جھگڑا ہے تمہارا، پرورش کے معاملے میں تم شریک کر رہے نا. یہ بھی ہمارے بگڑی بنانے والے، یہ بھی ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والے، یہ ہے تمہارا عقیدہ. تو پھر اگر تم اس رب العالمین کا انکار کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا میرے بھائی. وہ جو بگڑنے والا ہے وہ ہمارا ہے، بندوں کا ہے. اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، تعریف کیا ہوا ہے. ہماری بندگی سے، ہماری تعریف نہیں کرنے سے، ہماری تعریف کرنے سے اللہ کے شان و شوکت میں کوئی نہ اضافہ ہونے والا ہے نہ کوئی کمی ہونے والی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے. کیوں ہے؟ تاکہ ہم کو اللہ رب العالمین اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزروا کر موت کے بعد کی ابدی زندگی میں مغفرت اور جنت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین بندوں کے تعلق سے کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ ناشکری کو نہیں پسند کرتا. یہ ناشکری ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارنا، مشکل کشا سمجھنا، فریاد رس سمجھنا، داتا سمجھنا، گنج بخش سمجھنا، دعاؤں میں واسطہ وسیلہ لینا، یہ تعویذیں من لینا، یہ ڈوریاں من لینا، مشکل مصیبت آ گئی، توکل اللہ چھوڑ کر اللہ کے پیدا کردہ اسباب کو، میسر اسباب کو استعمال کرنا چھوڑ کر بغیر اسباب کے بھی نفع اور نقصان کے جو خائل بن چکے ہیں مسلمان الا ماشاء اللہ، تو کیا ہے وہ؟ ناشکری ہے. اللہ رب العالمین ناشکری کو نہیں پسند کرتا. ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم. اللہ رب العالمین بندوں کے متعلق جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے. یعنی جب یہ مسلمات ہے تمہارے، تو پھر اللہ رب العالمین کے سوا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کی طرف رجوع مت کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو؟ ہم نے ان سے کہہ دیجئے میری طرف بھی وحی کی ہے اور مجھ سے پہلے امتوں کی طرف بھی، انبیاء کی طرف بھی وحی بھیجی ہے اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اگر تم شرک کرو گے، تمہارے عقائد اگر یہ ہے، یہ معیارات ہے اس کے، یہ عقائد ہے جو فہرست ہے بتا دی گئی، اگر یہ عقائد تمہارے ہیں تو تمہارے سارے صدقے، سارے زکاتیں، سارے رمضان کے روزے، ساری نمازیں زندگی کے، جو بھی نیکی کا کام کیے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ سارے کے سارے نیکیاں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حفظ کر لی جائے گی، برباد کر دی جائے گی. نیکیاں انٹو ملٹیپلائی وتھ صفر، زیرو. نیکیاں انٹو زیرو از اکول ٹو زیرو. اتنا بڑا سنگین جو ہے نا جرم ہے شرک. اس کی سنگینیت کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورہ زمر کی یہ 65 نمبر کی آیت. تو اس کا انجام آخرت میں کیا ہے؟ گھاٹا ہے بھائی. اس لیے اسی سورہ زمر کی آیتوں میں ابتدا میں جو باتیں آئی، اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول کو،
قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ فاعبدوا مخلصا لہ الدین فاعبدوا ما شئتم من دونی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عبادا یا عبادی فاتقون. سورہ زمر کی آیتیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی خالص بغیر کوئی ملاوٹ کے کروں. آج ہے ہماری عبادتیں خالص؟ اتنا بڑا جو ہے نا بھرا سا مجمع ہے جمع ہو گیا تھا عید الفطر کے دن عیدگاہ میں. میں سمجھتا ہوں تقریباً ہزاروں آدمی اس میں جو ہے شریک تھے ہوں. پھر خطبہ دینے والے صاحب خطیب اور امام جو نماز پڑھائے ہیں کہ دعا میں واسطہ وسیلہ لے رہے ہیں رسول کے صدقے سے یہ ہماری جو ہے عبادتوں کو قبول فرما. اب اس آیت کی روشنی میں سورہ زمر کی 65 نمبر کی آیت کی روشنی میں آپ اور ہم جائزہ لیں کیا ہوگا؟ ہماری ساری عبادتیں ضائع ہو گئی. پھر ہم کو ملا کیا؟ جبکہ تقوی حاصل ہونا چاہیے تھا, وہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تھا, بچنا چاہیے تھا, اپنے عقائد کی اصلاح ہونا چاہیے تھا, ان مشرکانہ عقائد سے تائب ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, معافی مانگنا چاہیے تھا. لیکن افسوس ہے وہی ڈگر پر ہم چل رہے ہیں. پھر کیا پڑے جیسا قرآن سوچیے آپ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی خالص کروں بغیر کوئی ملاوٹ کے, اور سب سے پہلے میں خود اس حکم پر کیا بنو؟ مطیع اور فرما بردار بنو, عامل بنو. اگر میں رسول ہونے کے باوجود میں بھی اپنے پروردگار کی اس حکم کی تعمیل میں شرک کروں گا, اس کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک کروں گا, تو پھر میرا معاملہ بھی رسول ہونے کے باوجود میں اللہ کے عذاب سے میرے کو کوئی نہیں بچا سکتے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں. تو پھر کیا ہے برادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں, اور سب سے پہلے آپ مطیع اور فرما بردار مسلم اطاعت گزار بنو اس حکم پر. اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں گے, آپ رسول ہونے کے باوجود بھی آپ بھی اللہ کے اس عذاب سے نہیں بچ سکتے. کہہ دیجئے ان سے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص, تم جس جس کی چاہو عبادت کرو, جس جس کو چاہو پکارو, لیکن کھلے طور پر یہ ہدایات سنا دو ان کو. اصلی گھاٹا وہ گھاٹا ہے, کہہ دیجئے ان سے اللہ رب العالمین عذاب جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں ہم کو. کیوں اللہ کو الہ واحد ماننا ہے؟ مانے تو کیا ہے, نہیں مانے تو کیا ہے, نتیجہ برآمد ہو جاتا. اللہ کو الہ واحد ماننا کیوں ماننا؟ ایک سوال. اس لیے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پر ایمان اس لیے لائے ہیں تاکہ ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں سرزد ہو گئی ہے تو اس کو تو معاف فرما دے, تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا دے. تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی گھاٹا وہ گھاٹا ہے جس دن انسان اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو اس آگ کے عذاب میں پائے گا. اپنی اس فکر اور اس عمل سے سوچئے, ایسا امام ایسا خطیب جو اپنے عقائد کو مشرکانہ عقائد سے جو ہے نا خلط ملط کر رہا ہے, تو کیا جو ہے نا اثر ماحول میں چھوڑ رہا ہے. کتنے جو ہے نا مسلی ہیں, سامعین ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, کتنے بچے ہیں جو گمراہ ہو سکتے ہیں. سوچئے ان کے جو ماتحتین ہیں ان کا حال کیا ہوگا. سب سے پہلی بات تو اپنا حال دیکھنا ہے, پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتین اپنے بال بچوں کو اس عارضی انجام عذاب سے بچانا ہے. کہہ دیجیے اصلی گھاٹا وہ گھاٹا ہے جس دن انسان اپنے آپ کو اپنی بیوی بچوں کو دوزخ کے عذاب میں پائے گا. خوب سن رکھو, یہی کھلم کھلا گھاٹا ہے, اس گھاٹے سے کوئی نہیں بچا سکتے, نہ اس عذاب میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی, اور نہ کیا ہے مہلت دی جائے گی وہاں پر. اور اگر زمین بھر سونا بھی اللہ کے راستے میں فدیہ دے کر اس عذاب سے بچنا چاہو گے
تو بچ نہیں سکتے. تو پھر اللہ رب العالمین جب ہم کو آگاہ کر رہے, ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ کی انعامات کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے تو یہی شکر گزاری ہے. یہ تو بندگی کا معاملہ ہوا. شکر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا جا رہا سورہ ابراہیم 6 اور 7 ہے. دیکھیں, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. یہ سورہ ابراہیم کی 6 اور 7 نمبر کی آیت. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہے, کہہ رہے ہیں ان انعامات کو یاد کرو رے. بنی اسرائیل پر جو انعامات آپ الحمدللہ ہم قرآن پڑھ چکے ہیں, کتنی بے شمار نعمتیں, اور ہم کو ان کو اٹھایا گیا تھا دوسروں کے لیے نمونہ آئیڈیل بنا کر جو فرائض انجام دینا چاہیے تھا, اور بار بار غلطی کرتے جا رہے ہیں, توبہ کرتے جا رہے ہیں, معاف کرتے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین مہلت دیتے جا رہے ہیں. ان انعامات کو یاد کرو اے میری قوم کے لوگوں. ریسنٹلی تم پر اللہ رب العالمین نے تم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا, جو تم کو ایذا رسانی پہنچاتا تھا, تکلیف دیتا تھا, تمہارے مرد بچوں کو قتل کرتا تھا, تمہاری عورت بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا زندہ. یہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑا امتحان ہے. بولے یہ کچھ بھی امتحان نہیں ہے ہمارا. آج جو ہم کاروبار ٹھپ پڑ گئے بلکہ جو پریشان ہیں, اتنے جو اسباب فراہم ہوئے ہیں مارکیٹ میں, یہ واقعی ان کے مقابلے میں کچھ بھی امتحان نہیں ہے ہمارا. سوچئے ایک جیتا جاگتا جو ہے نا, جو لڑکا ہے اپنے گودوں میں پرورش پا رہا ہے, اس کو جو ہے نا گھر سے نکال کر اس کو قتل کرنا کتنی بڑی بات ہے, معمولی بات ہے. اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا. پھر تیرے پروردگار نے اعلان فرما دیا ہے, اگر تم شکر گزارو بندے بن کر زندگی گزارو گے, جو احسانات ہے وہ یاد دلا رہے, جو ہدایات ہے تم پر من و سلوہ کی غذا اتری, تمہارے کو کوئی دور پر بلایا گیا, وہاں پر بھی ضد کرے, علانیہ دیکھنا بول کے ضد کرے, پھر بچڑے کو معبود بنا لیے, پھر کتنے بات الحمدللہ تفصیلات کھلے طور پر قرآن میں موجود ہے. تو اگر تم شکر گزار بندے بن کر اللہ کی ان ہدایتوں پر زندگی کے ہر معاملے میں عمل کرو گے تو اللہ تم کو مزید ہدایت میں بخشش, توفیق اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. یعنی یہ نہیں کہ جو ہے نا کاروبار میں اضافہ ہو جاتا, اللہ کی عبادت کرے تو, اللہ کو خوش کر لیے تو, اللہ کو راضی کر لیے تو, دین پر عمل کرے تو تصور مسلمانوں کا اللہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں اضافہ بڑھوتری ہو جاتی. یہ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی بہرحال آزمائش ہے, امتحان ہے. یہاں پر کیا ہے, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر گزار بندے بن کر زندگی کے ہر معاملے میں اگر زندگی اللہ کے ہدایات کے مطابق رسول کے طریقے پر اسوہ صحابہ کی روشنی میں زندگی گزارو گے, تمہاری زندگی حیات طیبہ ہوگی, پاک زندگی ہوگی, اختلافات دور ہوں گے اور خرافات سے دور رہیں گے. کتاب کی روشنی میں تم فیصلہ کریں گے, تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھ, تمہاری زندگی پاک و صاف ہوگی. کوئی حیرانی اور پریشانی تم کو نہیں چھو سکے گی, چھو لے گی تو بھی ثابت قدم رہو, کیونکہ مقصد حیات مغفرت اور جنت ہے. بھائی مغفرت اور جنت ہے. تم شکر کرو گے تو تم کو اور دے گا. اگر تم ناشکری کرو گے, اسی طرح شرک کرتے رہو گے, دعاؤں میں واسطہ وسیلہ ہے اور شرک کو چھوڑ رہے ہیں, تو پھر اللہ کا عذاب ان عذاب لشدید بہت سخت ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ ہدایتیں اس لیے ہے کہ ان ہدایتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین تم کو ثابت قدم دنیا میں رکھ کے موت کے بعد کے بڑی زندگی میں مغفرت اور جنت کے مستحق بنانا چاہتے ہیں. اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ بندوں کا بگڑے گا, وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. یہ ہے دراصل شکر گزاری.
شکر اور ناشکری کیا ہے؟ دراصل اللہ کی انعامات کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر اتفاق کر کے اس پر عمل کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک و دخیل نہیں کرنا، یہ شکر ہے۔ اللہ کی اس پیدا کردہ اسباب کو ناکافی سمجھنا ناشکری ہے، شرک ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 10۔ یہ آیت کو بٹھا لیجئے ذہن میں۔ ہم نے تم کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ارتھ، ایک جو پلانٹ ہے، یہ ارتھ میں ہی زندگی گزارنا ہے، دوسرا کوئی ارتھ نہیں ہے تمہارے لیے، نہ دوسرا کوئی پلانٹ ہے جہاں پر جا کر تم زندگی گزر بسر کر سکتے، جہاں پر تمہارے لیے وہ میسر اسباب فراہم ہو سکتے۔ یہ زمین ہی ہے جہاں پر تم کو رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، اور میں نے ہر قسم کے معیشت کے اسباب بھی تمہارے لیے اس زمین میں رکھ دیے ہیں، لیکن تم ہے کہ اسباب ہے، اسباب کے بغیر بھی نفع اور نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہوشیار ہے، اسباب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، دماغ لڑا رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش ہے، ترقی ہے، لیکن دین کے معاملے میں بخار آ گیا، بیماری آ گئی، قرآن سے علاج کراؤ، یہ معاملہ ہمارا ہے، یہی شرک ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے بھائی، معاف کرنے والے ہیں، لیکن بار بار ارادتاً کرتے چلے جا رہے ہیں تو معاملہ جو ہے نا وہ جو ہے ناشکری ہے، کفر ہے۔ اگر اس حالت میں مر جائیں گے تو کل آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ معمولی بات ہے۔ صحابہ کی جو زندگی تھی، ان کی جو مقصد زندگی تھی وہ آخرت تھی، اس کے لیے ہر قسم کے نفع اور نقصانات کو دنیا کے کیا کرے وہ چھوڑ دیے، ٹکرا دیے، اس لیے ان کو بے وقوف بول رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو منافقین بے وقوف بول رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کی روشنی میں بھی اپنی زندگی کا احتساب کروں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو صحابہ ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اس طرح ان کے عقیدے ہونا، ان کے مشرکانہ عقیدے میں تھے اور اس کے مطابق عمل بھی تھا، کیونکہ آخرت کا مقصد زندگی مغفرت اور جنت تھی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم یہ بے وقوفوں کے جیسا ایمان لائے؟ ارے یہ بے وقوفوں کے جیسا اگر ایمان لائیں گے تو کاروبار میں چلیں گے، ہمارے ٹھپ پڑ جائیں گے۔ یہ بے وقوفوں کے جیسا ایمان لائے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ صحابہ کی زندگی کا معاملہ کیا تھا؟ مقصد زندگی آخرت تھا، اس کے مقابلے میں ہر قسم کے دنیا کے نفع کو ٹھکرا دیتے تھے۔ جی آج کیا وہ جذبہ آپ کے اندر میرے اندر پیدا ہوا؟ نہیں ہوا تو پیدا کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ آیت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو میں، سورہ آل عمران کی 13 نمبر کی آیت، 12 نمبر یا 13 نمبر کی آیت ہے۔ قد كانت لكم آية في فئتين التقاتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ صحابہ کی زندگی کا مقصد زندگی آخرت تھی، لیکن مشرکین مکہ یہود و نصارہ کا مقصد زندگی دنیا تھی، دنیا کا نام و نمود، شہرت، سرداری۔ تو جب یہ معرکہ بدر کے واقعے میں جب دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اس میں تمہارے لیے سبق ہے۔ ایک گروہ ہے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، فائدہ کیا ہے بھائی؟ روپے، دولت، گھر، بیوی، بچے، دنیا کے لیے نہیں، بلکہ وہ لڑ رہے ہیں آخرت کے لیے۔ مقصد زندگی آخرت ہے، صرف اللہ کا وہ بھی غیب پر ایمان ہے، رسول پر ایمان۔ معمولی بات نہیں، سوچیے آپ رونگٹے کھڑے ہو جانا، کتنا بڑا جذبہ ہوگا، کیسا لڑے ہوں گے، سوچیے۔ محدود ہے چند کتنوں پر غالب آ گئے۔ اللہ رب العالمین اس طرح نصرت، فتح، مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جن کا مقصد حیات آخرت ہے، خالص آخرت، دنیا نہیں۔ لیکن ان لوگوں کا معاملہ شراب پی رہے ہیں، دور چل رہے ہیں، حسین لونڈیاں ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، پورے اسباب میسر ہے ان کے پاس، یقین ہو گیا ان کو۔ لیکن جب یہ جذبہ صحابہ کرام کا دیکھ رہے ہیں تو کافر گروہ ایمان والے گروہ کو اپنے نظروں میں دگنا دیکھ رہا ہے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو ہے نا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے اس معرکہ بدر کے واقعے میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے سبق ہے جی۔ تو اس لیے ہماری جو مقصد زندگی آخرت ہے تو اسی کے مطابق زندگی کے ہمارے مشاغل گزرے، ہمارے مصروفیات گزرے، ہمارے کاروبار انجام دے رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ماحول میں ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے، کیا واقعی وہ ان ہدایات پر ہمارا عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم أكبر۔ لطیف بھائی